ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا بقدر عظمت ذاتک فی کل وقت وحین۔ بعد الحمد والصلاة والسلام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 روزہ زکوٰۃ حج البار شریف اور اعتکاف پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ میں تمام آنے والے معزز علماء کرام اور حضرات دور دراز سے باقاعدگی کے ساتھ جنہوں نے ٹائم نکالا اور مسجد کے آداب کو قائم رکھتے ہوئے اور ہماری ایک گزارش پہ ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے سلسلہ شاذلیہ عالیہ قادریہ شاذلیہ کے فیوز و برکات کو لینے کے لیے ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 دن یہاں رہے اور ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں، ہم ان سے مطمئن رہے۔ میں اس پروقار پر مغز اور فکری نشست کو اپنے دوستوں کے تعاون، اتفاق، دوستوں کی وفا کا نتیجہ قرار دیتا ہوں۔ علماء کرام، مفتیان حضرات، خلفاء حضرات کے تعاون، ان کی محبتوں الفتوں کا آج نتیجہ ہے کہ علماء کرام کی سجی ہوئی صفیں، یہ محفل عام محفل نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں کثیر تعداد میں اساتذہ کرام، مفتیان اعظام، علماء کرام، طلباء کرام، صلحاء کرام، حضور کی آل کی جلوہ گری بھی موجود ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے یہ خوش نصیبی کے 3 دن اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم زیارت بھی کریں گے۔ آپ یہ ہمارے کی شیڈول میں نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، کرام سلسلے والوں کا ہمیں عطا فرما دیا سب کچھ۔ ہماری کامیابی کے لیے، خوش فہمی کے لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب پہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم ہوا ہے کہ منہ مبارک یہاں 3 دن رہا اور قبلہ سید کاشف مصطفیٰ گیلانی صاحب نے کرم فرمایا، ان کی توسط سے یہ ہمیں نصیب ہوا۔ تو سب سے پہلے میں ہر ایک کا نام لوں، صدقباد والے افراد، ان کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی اہل سنت مفتی شفیق احمد قادری شاذلی صاحب، محترم ہمارے دوست بھائی جناب قاری ظہیر الحق صاحب، جنہوں نے بہت تعاون کیا۔ رحیم ارحم والے افراد نے بہت تعاون کیا، اور محسن علیہ سنت علامہ مولانا نور احمد سیال سعیدی صاحب نے تو بہت شفقت کا ہاتھ بھی رکھا، شفقت بھی کی، اور انہوں نے خود شانہ بشانہ صف میں شامل ہوئے الحمدللہ۔ زکوٰۃ البحر بھی ادا کی۔ کافی سارے دوست ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری یہ پیار و محبت اداب کا جو نتیجہ ہے، الحمدللہ یہ ابتدا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کو مزید اچھے انداز میں، آسان انداز میں، اور ہمارے آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ الحدیث و تفسیر والقرآن، استاد العلماء و استاد الاساتذہ، اور بلا مبالغہ ہزاروں مفتیان کرام، علماء کرام کے استاد و مربی و مرشد ڈاکٹر مفتی ابوبکر صدیق الشاذلی پادری دامت برکاتہم العالیہ طال اللہ عمرہ کا یہ فیضان ہے کہ ملک بھر میں بین الاقوامی طور پہ ایسی محافل کا، ایسی زکوٰۃ حج البار شریف کا انعقاد کیا گیا، اور کامیابی سے وہ گزرا، اور کامیابی تک وہ تمام تر مراحل یہ سارے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آج یہ ہم وظیفہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ یہ بھی نہ ہو سکے تو 2 مرتبہ صبح شام کو ضرور پڑھیں۔ اگر کسی نے یہ ادا نہیں کیا، 1 دن میں رہ گئی، تو اس کے پھر زکوٰۃ برقرار نہیں رہے گی۔ زکوٰۃ برقرار رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فیض و برکات جو زکوٰۃ سے مل رہیں گے، دم کی نوبت آئی، کسی پہ پڑھ کے دم کیا آپ نے، تو اس کو یہ شفا ملے گی۔ زکوٰۃ نہیں رہے گی تو پھر اس میں فرق آ جائے گا۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے حج البار شریف کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے،
الوظیفۃ الکریمیہ میں کہ جو اوراد ہیں کرنے والے ہیں، ایک آیت ایسی ہے کہ وہ پڑھ لینی چاہیے صبح شام، اگر اوراد نہ بھی کر سکے تو وہ کفایت کر جاتی ہے۔ وہ تکریم ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون والحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ 3 آیاتیں ہیں، یہ اپنے معمول میں لائیں آپ، کہیں سے کوئی نسیان ہو گیا، سہو ہو گیا، نہیں پڑھ سکے تو ان 3 آیاتوں کو آپ زبانی یاد کر لیں، صبح شام کے معمول میں لائیں تاکہ اوراد میں کمی کوتاہی ہو تو ان کے صدقے سے اللہ پوری فرما دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ شاہ سے فرما رہے تھے، کل بھی گفتگو یہ ہوئی تھی، آپ فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، حقوق اللہ حقوق العباد میں۔ آپ کی جو قضا نمازیں رہتی ہیں، جو قضا آپ کے اوپر فرائض کھڑے ہیں، ان کو ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ ان آداب کا، ان مستحبات کا آپ کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں، جو شیطان کبھی کبھی گمراہ جو ہے حسنات کے ذریعے سے بھی کرتا ہے۔ الترغیب و ترہیب، یہ جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کے مصنف بھی شاذلی ہیں۔ آپ نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی، سیدنا حضرت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم انہیں خلافت بلا فصل مانتے ہیں۔ آپ کی حدیث مبارک استاد قبلہ مفتی منظور احمد سعیدی نور اللہ مرقدو فرماتے تھے، آپ سے حدیثیں کم روایت کیوں ہیں؟ آپ اس حدیث کو آگے بیان کرتے تھے جو آپ کو ازبر زبانی یاد ہوتے تھے، ہو بہو الفاظ مصطفیٰ ہوتے تھے، وہی حدیث آپ آگے نقل فرماتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ سے روایتیں کم ہیں کہ مفہوم بالحدیث نہیں بیان کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم یعنی نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہوتی تھی وہی الفاظ آپ سے روایت موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ابلیس، ابلیس نے کہا کہ اہلکتہم بالذنوب فاہلکونی بالاستغفار، لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا گناہوں کے ذریعے سے، لیکن ایک چیز ہے وہ بھی مجھے ہلاک کر دیتے ہیں استغفار کے ذریعے سے۔ میں تو ان کو برباد کر دیتا ہوں گناہوں سے، لیکن ایک چیز ہے جب وہ کر دیتے ہیں میری ساری محنت کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ تو اس حزب البحر شریف کے ساتھ ساتھ اوراد شاذلیہ بھی ہیں۔ وہ اوراد شاذلیہ کیا ہے؟ شام کو آپ پڑھیں، صبح اور شام کے آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت کریمہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، ایک بار یہ آیت کریمہ پڑھیں، 100 بار استغفار کریں۔ اس کے بعد آپ آیت مبارکہ پڑھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، 100 بار درود شریف پڑھیں، وہ لکھا ہوا ہم پیش کریں گے آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ کے بعد آپ 100 بار لا الہ الا اللہ کریں۔ جب آپ 100واں عدد مکمل کریں، 100 کا عدد مکمل ہو رہا اس وقت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار سورۃ اخلاص، 1 بار فاتحہ شریف پڑھیں، دعا حزب البحر شریف پڑھیں۔ صبح شام کا یہ وظیفہ بنا لیں، یہ اوراد شاذلیہ ہیں۔ مرشد کریم استاد الاساتذہ فقی العصر ڈاکٹر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ والے بزرگوں کا یہ فرمان ہے، جو اوراد شاذلیہ کو صبح شام پڑھتا رہے ان کی برکت سے اولیاء کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، اور صبح شام کی جو آنے والی وارد ہونے والی بلیات و آفات ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان اوراد شاذلیہ کو برقرار رکھیں گے۔ تو حدیث مبارک آج کل کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے یہ استغفار سے ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ثم رأیت ذلک، جب میں دیکھتا ہوں نا یہ مجھے استغفار سے ہلاک کر چکے ہیں، ایک اور چیز میرے پاس ہے، وہ ایسا ہتھیار ہے کہ اہلکتہم بالاہواء، پھر ان کو میں خواہشات سے ہلاک کرتا ہوں، نفسانی خواہشات سے، اور نفسانی خواہشات کے ذریعے ایسا گمراہ کر دیتا ہوں ان کو، یہ اسے اچھا سمجھ کے انہم مہتدون، یہ کہتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں،
اتنے مقام پہ پہنچاتا ہوں، یہ نیک ہے، ہدایت یافتہ ہے، اسی خوش فہمی میں لگے رہتے ہیں، لا یستغفرون، یہ استغفار نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں ان وظائف کو ہم نے پڑھے ہیں، ایک گویا کہ جس طرح ہمارے شاگرد مسئلہ اچھی بات نے کی علامہ مولانا فاضل حسین صاحب، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ زکوٰۃ حزب الباغ شریف میں نصیب ہوئی ہے، گویا کہ اللہ نے کرم فرما دیا ہے ہم پر۔ اور اس سلسلے کی یہ خاص بات ہے، اس سلسلے کا سلوک کیا ہے، استاد کرام فرما رہے تھے مرشد گرامی کہ اس سلسلے کا سلوک یہ ہے سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ پہ آ جاؤ، شریعت پہ عمل کرو، تم گویا کہ سلوک پہ چل رہے ہو۔ اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کثیر تعداد میں علماء کرام ہی رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آنے والے جو ہوتے ہیں وہ مختار لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگوں کو چنا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہر بندہ اس سلسلے میں نہیں آ سکتا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جتنے جو ہمارے معاملات ہوتے رہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں دوستوں کا ہم پہ اعتماد کیا، ماشاءاللہ کتنی تعداد بتا رہے تھے آپ؟ 54 کی تعداد میں، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام حاضر ہوئے، یہاں پہ اعتکاف کیا اور زکوٰۃ الباغ شریف ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔